فائدہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دے دیا. آج میں طلبہ کو نا درس تفسیر پڑھاتا ہوں نا, تو وہ چور کے بارے میں آیتیں آئیں, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت, اللہ فرماتے ہیں ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا, جو جرم انہوں نے کیا اس کی سزا ہے. نکالا من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. کیوں یہ کیوں فرمایا غالب اور حکمت والا ہے؟ یہ اس لیے کہ بھئی 5-6 ہزار روپے کی کسی بندے نے چوری کی, اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھ کاٹ دو. انسانی عقل کہتی ہے نا کہ یار ہاتھ کروڑوں روپے کا اور چوری 5,000, 5,000 کے بدلے میں بندے کا ہاتھ ہی کاٹ دیا آپ نے, تو بظاہر تو یہ ظلم لگتا ہے نا, سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ نے ان اشکالات کے جواب دیے. فرمایا ان اللہ عزیز حکیم, کہ اللہ زبردست, واللہ عزیز حکیم ہے یا ان اللہ عزیز حکیم, کہ اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا. غالب کا مطلب کہ تم جو ہاتھ کاٹ رہے ہو خود سے نہیں کاٹ, تمہیں کسی کا ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے کسی جرم پہ, اللہ کو اجازت ہے. تو یہ ہاتھ کاٹنے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ نے کاٹا ہے, تم تو صرف اس کے نمائندے بن رہے ہو. تو اللہ کو تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ٹرک کے نیچے کسی کو کچل دے. بھائی اللہ تعالیٰ تو کسی کو آگ میں جلا کے بھی مار سکتا ہے, سمندر میں ڈوبا کے بھی ہلاک کر سکتا ہے. اگر تم ہاتھ نہیں کاٹو گے تو اللہ تو ویسے بھی کوئی ڈینگی اس کے اوپر چھوڑ دے, ویسے ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے وہ. تو اللہ غالب ہے. انسان کے لیے چوری پر کسی کا ہاتھ کاٹنا جائز نہیں ہے, اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے تو پورا بندہ مارنا, اللہ مارتے ہیں نا, بغیر کسی جرم کے بھی لوگوں کو موت دے دیتے ہیں. تو غالب تو اللہ ہے. تو جب اللہ کا لا ہے, اللہ کا قانون ہے, تو کوئی اگر تم سے غیر مسلم پوچھے کہ ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہو, 4-5 ہزار کے بدلے میں کروڑوں کا ہاتھ کاٹ رہے ہو, تو آپ بولیں بھائی اللہ اس کو مار بھی سکتا تھا, ہم نہیں کاٹ رہے. کون کاٹ رہا ہے؟ اللہ کاٹ رہا ہے. ہم تو اس کے حکم, اس نے ہمیں نمائندہ بنایا کہ کرو ورنہ تمہیں نہیں بخشوں گا پھر میں. صحیح ہے نا؟ حکومت تو اللہ کی نائب ہوتی ہے نا زمین پہ. اور آگے اللہ نے فرمایا حکیم. اس میں دوسرے اشکال کا جواب دیا کہ اللہ تو غالب ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, بھائی تو بادشاہ ہے, جو چاہے کر. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اچھا کر نہیں رہا ہے, گویا معاذ اللہ اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. 5,000 کی چوری کی ہے, کروڑوں کا ہاتھ کاٹ دیا. ویسے قدرتی حادثے میں مار دیتا تو چلو, ہمیں تو کہہ رہے جا کے ہاتھ کاٹو, تو ٹھیک ہے لاجیکلی یہ بات درست ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو تجھے ہاتھ کاٹنے کا بھی اختیار ہے. تو لیکن ایسے ہی جیسے کوئی بادشاہ ہو, طاقتور ہو, وہ اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کے کچھ بھی کرتا چلا جائے. تو اللہ نے آگے جواب دے دیا حکیم, حکمت والا ہے. اس میں فائدہ ہے, نقصان انسانیت کا فائدہ ہے. یہ حکم حکمت پر مبنی ہے. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دینا ظلم نہیں ہے, بلکہ ظلم کے خاتمے کا سبب ہے. اس میں تم ایک چیز کو دیکھ رہے ہو کہ 5,000 کی چوری کی اور ہاتھ کٹ گیا, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس 5,000 کی چوری سے نقصان 5,000 کا نہیں ہوا. معاشرے میں جو فساد پھیل رہا ہے نا, وہ فساد اس 5,000 کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. آج 5,000 چوری کی ہے, کل 5 کروڑ چوری کرے گا, اور پھر مزید آگے بڑھ کے ڈکیتیاں کرے گا. پھر جب چسکا لگ جائے گا نا اس کو, تو پھر بندے مار مار کے پیسے نکالے گا, پھر بندوں کو قتل بھی کرے گا. ایک ہاتھ کو بچانے کے لیے درجنوں لوگوں کا قتل کروا دو گے تم. تو چور جتنے بھی مجرم ہیں نا دنیا میں, وہ پیدائشی مجرم نہیں ہوتے, وہ آہستہ آہستہ. دیکھو آج جو شراب پی رہا ہے, تو ڈائریکٹ شراب پہ تھوڑی آیا, وہ پہلے سگریٹ پہ آیا, گٹکوں پہ آیا, پان پہ آیا, جب عادی ہو گیا چلو بھائی یہاں بھی چلو. جو آج قتل و غارت میں لگے ہوئے ہیں, یہ بچپن میں پہلے گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگا کرتے تھے. ان کی شرارتیں بس اتنی ہوتی تھیں, ابا سے پٹے نہیں, کسی نے تنبیہ نہیں کی, پھر مسجد سے چپلیں چرانا شروع کر دی, پھر کسی نے مارا نہیں کہ چپل ہی تو ہے. پھر نتیجہ ہوتے 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 لاکر سے پیسے چرانا, پھر ابا کے پرس سے. پھر انسان کو جب فری میں پیسہ ملتا ہے نا, تو ہوس بہت تیزی سے بڑھتی ہے. پھر اس کے خرچے اتنے ہو جاتے ہیں کہ حلال میں وہ خرچے پورے نہیں ہوتے. انہوں نے جو جوانی کا ٹائم حلال کمانے کی صلاحیت میں لگانا تھا, وہ ساری صلاحیت چوریوں چکاریوں میں لگ چکی ہوتی ہے. جو وہاں صلاحیت, اب وہ تبھی آپ دیکھیں, اب اس کو ابھی کیا ہوا, کچھ دن پہلے جاننے والے ملے, رشتہ دار تو نہیں تھے, وہ بہت بڑے کرکٹر تھے, بین الاقوامی ٹیم میں ان کی سلیکشن نہیں ہوئی, تو اب رکشا چلا رہے ہیں وہ. ہم نے کہا یار اتنا بڑا کھلاڑی رکشا کی. انہوں نے کہا بھائی ساری زندگی تو کرکٹ میں لگا دی کہ میں بین الاقوامی ٹیم کا کھلاڑی بنوں گا, اب سلیکشن نہیں ہوئی تو اب آتا کرکٹ کے علاوہ کچھ ہے نہیں, تو اب کمانے کے لیے تو کرکٹ میں اتنا پیسہ تو نہیں, بین الاقوامی ٹیم میں جاؤ تو ملتا ہے نا پیسے, ایسے تو گلی محلے والوں کو تھوڑی ملتا ہے.
تو ساری زندگی تو لگا دی اس میں, اب کیا بیچارہ کیا چلا رہا ہے, رکشا چلا رہا ہے. نہ ایجوکیشن کی طرف توجہ دی. ہاں جس کی لک لگ گئی وہ انٹرنیشنل ٹیم میں چلا گیا یا اس سے کم لیول کی ٹیم میں, لیکن کسی بڑی ٹیم میں چلا جائے گا تو اس کی تو ویلیو ہو جائے گی. جو نئی سلیکشن ہو سکا, سب کا تھوڑی ہوتا ہے, لاکھوں لوگ آتے ہیں, ایک چند ایک کا ہوتا ہے اس میں. تو ایسے ہی جب چوری چکاریوں میں ٹائم گزار دیا تو اب حلال میں کمانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اور حلال میں اتنا پروفٹ ہے بھی نہیں. چوری میں تو بڑا پروفٹ ہے, بیٹھ بیٹھ یوں کرو بس, پتہ ہی نہیں کسی کو کیا خیال ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بین الاقوامی لاز اپنی جگہ, لیکن اللہ نے جو قانون بنایا یہ حکمت پر مبنی ہے. ایک کا ہاتھ کٹے گا, سینکڑوں لوگوں کو عبرت ہوگی, لوگوں کی جان بھی محفوظ, لوگوں کا مال بھی. تم صرف 5,000 دیکھ رہے ہو کہ 5,000 کے بدلے میں کروڑوں کا ہاتھ کٹ رہا ہے. ہم صرف 5 نہیں دیکھ رہے, ہم آگے پورا فیوچر دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں پکڑا جائے. یہ تو جب عادت ہو جاتی ہے نا. اکثر حضرت عمر کے دور میں ایک چور پکڑا گیا, اس نے کہا اللہ کی قسم پہلی دفعہ چوری کی ہے, معاف کر دیں. انہوں نے فرمایا کہ پہلی دفعہ میں پکڑا نہیں جاتا آدمی. صحیح ہے نا, پہلی دفعہ میں تو بہت احتیاط کرتا ہے, جب یوز ٹو ہو جاتا ہے کر کر کے پھر احتیاط چھوڑ دیتا. کئی دفعہ دیکھا نا نہیں پکڑا گیا تو پھر کر لیتا ہے. کل کسی نے بتایا کہ ڈکیتی کے لیے کچھ لڑکے آئے 17-18 سال کے, جن کے ساتھ ڈکیتی, انہوں نے مجھے خود کل واقعہ سنایا. کہہ رہے ہیں ان لڑکوں کو میں نے دیکھا, پستول ان کے ہاتھ میں تھی, ہاتھ کانپ رہے تھے ان کے, ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی یہ ڈکیتی سیکھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ, کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے موبائل دے دیا کہ کانپتے ہوئے انگلیاں ہاں ایسے چلی نہ جائے. ہاں وہ مجھے, میں نے کہا یار تم نے تو عجیب آدمی ہو, تم نے اس کو جب وہ کانپ رہے تھے تو تھوڑا ایک دھکا وکا لگا دیتے اس کو. کہہ رہے ہیں یار مجھے ڈر یہ تھا کہ کانپتے ہوئے میں کہیں نہ چاہتے ہوئے نہ گولی چل جائے. تو اب دیکھو, انہوں نے مجھے خود کل کا واقعہ ہے, کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہاتھ نا اس کے ڈاکو کے, 17-18 سال کا بچہ تھا. تو آپ مجھے بتاؤ یہ 17-18 سال کا بچہ جس کے ابھی ہاتھ کانپ رہے ہیں, تو کیا یہ پہلی دفعہ بندوق پکڑ رہا ہے؟ اس سے پہلے اس نے کبھی چوری نہیں کی ہوگی, یقیناً اس سے پہلے کم درجے کے جرائم کی. اس کا چسکا لگا تو اس نے کہا آپ ذرا ترقی کرو, اور 2-4 دفعہ ہاتھ کانپیں گے. جب لوگوں نے موبائل پکڑا دیا تو پھر اتنا کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ کچھ وقت کے بعد ہاتھ کانپنا ختم. پھر تو ایسے بندوق رکھے گا یہاں. وہ ایک اوبر میں سفر کر رہا تھا کچھ دن پہلے, تو ایک اوبر والے کے ساتھ نا میں بیٹھا ہوا, تو اکثر جان پہچان والے ٹیکسی ڈرائیور نکل آتے ہیں, کہہ رہے ارے مفتی صاحب خیریت سے؟ میں نے کہا ہاں وہی خیریت سے. کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگا یار ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں. میں نے کہا کوئی دلچسپ واقعہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کچھ دن پہلے کچھ ڈاکو آئے, میں کسی فیملی کو لے کے جا رہا تھا. وہ ڈاکو آئے, مجھے کہنے لگے, گاڑی روکی نا, بول نکال موبائل دے اور پیسے دے. کہتے میں نے کہا کچھ اسلحہ تو دکھاؤ. خالی ہاتھ, یہ اس کو ان کو بول رہے ہیں. کہہ رہے ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا. اب رات کا اندھیرا تھا تو وہ صرف خوف بٹھا کے نا, تو وہ اوبر کا ڈرائیور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے کہا بھائی اگر تیرے پاس بندوق ہے تو دکھا دے, میں اپنا موبائل بھی دوں گا, پیچھے جتنے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں نا ان سے بھی موبائل لے کے تجھے پکڑا دوں گا, اور اگر اسلحہ نہیں ہے تو یہاں سے دفع ہو جا, میں گاڑی کچلتا ہوا نکل جاؤں گا تجھے. اس کے پاس نہیں تھا اسلحہ, وہ بھاگ گئے. میں نے کہا آپ نے تمیز سے ان کو ترغیب دے دی کہ آئندہ جب سفر ڈکیتی کریں گے تو بندوق ساتھ میں رکھیں. وہ ہاں, میں نے کہا آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ بھائی آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا. کہ آئندہ جب بھی جاؤ تو کوئی پلاسٹک کی گن رکھ لینا, لیکن رکھنا ضرور. تو چلو انہوں نے تو غلط کیا, ان کو اس طرح کی ترغیب دے دی نہ چاہتے ہوئے, ان کی نیت یہ نہیں تھی. لیکن ہوتا تو یہی ہے نا کہ پہلے بغیر اسلحے کے ٹرائی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار جو مزہ اسلحہ پہلی دفعہ پکڑنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ زبردست غالب ہے, جو چاہے حکم نازل کر دے, تمہیں چون و چرا کی اجازت نہیں ہے, میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہوں. دیکھو صدر کو اختیار ہوتا ہے نا آج کل, شریعت میں تو اختیار نہیں ہے, لیکن قانون میں آج کل اختیار ہے کہ پھانسی کی سزا کو وہ معطل کر سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں صدر کو اختیارات ہیں, اس نے اپنے اختیارات استعمال کیے بغیر کسی لاجک کے, بس پھانسی کی سزا ختم کر دی. یہ غیر شرعی ہے. اسلام میں صدر کو یا وزیر اعظم کو اختیار نہیں ہے کہ پھانسی کی سزا, یعنی قصاص کے طور پہ اگر کسی کو قتل کر رہے ہیں. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے بھائی میں بادشاہ ہوں, میں نے کہہ دیا ہاتھ کاٹو تو کاٹ دو. اور پھر آگے اللہ نے بتا دیا کہ حکمت ہے, چھپی ہوئی حکمتیں, ہر حکمت تمہاری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی ہے. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن, دیکھو قرآن میں اکثر یہ ہوتا ہے يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ,
جس کی چاہے مغفرت کرے, جس کو چاہے عذاب دے. لیکن یہاں پر اللہ نے پہلے بیان فرمایا جس کو چاہے عذاب دے, جس کی چاہے مغفرت, کیونکہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات چل رہی ہے نا, تو میں جس کو چاہوں عذاب دوں. ایک بڑے لبرل قسم کے آدمی تھے, اسلام کے خلاف بہت اعتراضات کرتے تھے. یہ چوری کی, جو چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے نا, اس پہ بھی بہت کہتے یار یہ کیا ہے, 5,000 10,000 روپے چوری کی اور ہاتھ کاٹ دو, یہ کیا ہے. لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی. ایک دن میرے پاس آئے, کہنے یار اگر میں پازیٹیو سوچوں تو اس کی لاجک بنتی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ اس کی دلیل ہے کہ اسلام جرم کو برداشت, جرم کے معاملے میں بہت حساس ہے, تو یہ پازیٹیو چیز ہے اسلام کی. سمجھ رہے ہیں نا, مجرم کے لیے رعایت, بولو بھائی, سافٹ کارنر کہتے ہیں نا, نرم اسلام کے لیے, نرم یعنی لب و لہجہ اسلام مجرم کے لیے اختیار نہیں کرتا. تو یہ تو جرائم کے خاتمے پر اسلام کی حرص ہے کہ وہ تو دنیا میں جرم مانتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی بات ہے, اگر پازیٹیو سوچو گے تو پازیٹیو, نیگیٹو سوچتے رہو گے تو جاتے چلے جاؤ, الٹا سوچتے رہو. تو اتنے لوگوں کے, ایک دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار اگر چور کا ہاتھ کٹے تو سارے ٹنڈے پنڈے ہو جائیں گے, تو سارا آدھا ملک تو چور ہے. تو یہ تو بڑی, یہ تو سمجھ میں نہیں, اس زمانے میں یہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا بھائی جان ایسا نہیں ہوگا, 1-2 کے کٹیں گے تو باقی چوری سے توبہ کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, 1-2 کے کٹیں گے ہاتھ, باقی سب توبہ کر. تو اسلام میں ڈاکو کی سزا بڑی سخت ہے, جو دن دہاڑے لوگوں سے یا رات کو علانیہ لوگوں سے ڈکیتیاں کرتے ہیں. اسلام میں ان کی سزا یہ ہے کہ بھائی اگر یہ گرفتار ہو جائیں, ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو ان کو, قتل کرو ان کو فوراً. یہ جیلیں ویلیں نہیں ہے اسلام میں, جیل میں ڈال دو, 25 سال کیس چل رہا ہے. بھائی گواہوں سے ثابت ہو گیا, فوراً لٹکا کے چوک پہ لٹکا دو اس کے. ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو یہ جو حدود ہے نا, حدود جو اسلام نے بیان کی سزائیں, اس میں گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ چاہے تو نافذ کرے, چاہے تو نافذ نہیں کرے. یہاں حکومت پابند ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ نے نافذ کرنا ہے. تو اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر حدود آرڈیننس کے خلاف کوئی بات کریں گے تو یہ اللہ سے بغاوت شمار ہوگی. وہ اس کے پابند ہیں کہ وہ اس قانون کو پاس کرانے کی کوشش کریں گے. بھائی یہ تو طے شدہ ہے, یہ تو قرآن نے بیان کر دیا, چور کا ہاتھ تو کٹے گا ہی کٹے گا. یہ تو اللہ نے ہمیں آسانی دے دی کہ بہت سے موٹے موٹے قوانین میں ہمارے لیے سوچنے کا آپشن ختم, کیونکہ جو سوچتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے, کنفیوز ہوگا تو وہ کوئی تبھی ہمارے ملک میں دیکھو نا قانون بنتے ہی نہیں ہے, بنتے ہیں تو 10 قسم کی آرا سام. اگر اسلامی قانون ہو, بھائی چور کا ہاتھ کٹے گا, جو دن دہاڑے یا رات کو دہشت گردی کرے گا اس کو فوراً پکڑ کے چوک پہ لٹکا دیا جائے گا. اب اسمبلی میں اس پر بحث ہو, بھائی شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگیں گے, ٹھیک ہے نا, کو ایجوکیشن کو ختم کیا جائے گا. اب بھائی کیوں, اس لیے کہ قرآن نے بیان کر دیا. اب اور آگے کی چیزیں سوچو جن کو قرآن اور حدیث نے صراحتاً بیان نہیں کیا, اس پہ ہم بیٹھ کے غور کریں گے. یہ جو چیزیں بیان کر دی ہیں وہ تو طے شدہ ہے بھائی, اس میں تو 2 رائے ہو نہیں سکتی. اسلام کے نام پہ بنا ہے نا, تو اس میں اسمبلی بحث کرنا ہی غلط ہے. جو اسمبلی میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ بھائی یہ تو ہے, یہ تو طے شدہ ہے, اس میں 2 رائے تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن کیوں گڑبڑ کرتے ہیں؟ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری عیاشیاں, بولو بھائی, اب کوئی شراب پی کے پہنچا ہوا ہو, یہ قانون پاس کرے گا کہ شرابی کو 80 کوڑے, تو وہیں سے ابتدا ہوگی. بھائی چلیں پھر سائڈ پہ آپ آ جائیں, آج بل پاس ہوا, آ جا بھائی گڈی نو, پنجاب میں ہوتا نا گڈی نو سائڈ تلا جی, تو سب سے پہلے آ جاؤ بھائی سائڈ تے ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا.